أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء آیت نمبر 152 اور 153 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ دعا پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ امت مسلمہ کو ثواب کی بشارت دی جا رہی ہے۔ جو تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے، یہی صحیح ایمان کی شرط ہے کہ نبیوں کو برابری کا درجہ دیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو کسی نبی کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، ان کا ایمان کامل نہیں، وہ کفر میں ہے۔ نبی آخری الزماں کی فضیلت یہ مانیں کہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام انسانیت کو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بنی اسرائیل کو دی۔ چنانچہ جو اس طرح ایمان لائیں گے، ان کی وہ غلطیاں جو ایک انسان ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ وہ نہایت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ایسے گروہ کا ذکر ہے جو تمام اختلافات سے بالا ہے اور جس کے ہاں تمام پیغمبر، تمام صداقتیں اور تمام حقائق یکساں واجب الایمان ہیں، جو سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی سے لے کر آخری کڑی تک سب کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، یعنی ان کے ایمان اور ایمان پر مبنی عمل صالح، سچے قول اور اچھے اخلاق کی ان کو جزا دی جائے گی، اور یہ جزا ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ اللہ تو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ جو لوگ اخلاص والا ایمان لائیں گے اجر کے مستحق وہی ہوں گے۔ انہی کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اگلی آیت 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 153 میں اللہ فرما رہا ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اہل کتاب آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دیں، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپسی پر تختیوں پر لکھی تورات لائے۔ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کر دیا۔ یہاں پر یہ جو نصارہ تھے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی نہیں تھا، ان پہ اعتراضات کرنے تھے۔ تو شرارت کے طور پر وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپسی پر تختیوں پر لکھی ہوئی تورا لے کر آئے تھے، تو آپ بھی ایسی تختیاں لے آئیں تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ بھی ہم پر ایسی ہی چیزیں لے کر آئیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو یہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ ید بیضا آل فرعون پر جوؤں، مینڈکوں، خون کا عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور کر دیا گیا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ فرعون اور آل فرعون کا غرق ہونا جادوگروں
سے مقابلہ، اس میں کامیابی، بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات پانا، ایسے معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ والی بات جو یہاں پر شروع ہوئی ہے نا، آیت نمبر 170 تک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جوابات دیے، پہلے تو ان کی پچھلی ساری گستاخیاں گنوا دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آخر کار غلبہ آپ کو ہی ملے گا اور یہ لوگ مغلوب ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد کوہ طور سے لوٹے، تورات لے کر آئے، لیکن یہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے، پھر اللہ کے حکم پر اپنی سرکشی کا بدلہ چکا دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقربا کو قتل کیا جنہوں نے بچڑے کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پرستش شروع کر دی تھی، تو ان کو آخرکار معافی مل گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جس طرح موسیٰ تورات لائے تھے، آپ بھی اسی طرح لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں لاتے جو پوری لکھی ہوئی ہو ایک ہی بار میں۔ یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے نام خط بھیجے کہ ہم آپ کو آپ کی نبوت کو مان لیں۔ یہ سوال بھی بدنیتی تھی، اور جو کہ مذاق بھی تھا اور کفر بھی۔ اس طرح اہل مکہ نے کہا تھا، جب تک عرب کی سرزمین میں دریاؤں کی ریل پیل اور تر و تازگی کا دورہ نہ ہو جائے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی تو یہ پرانی عادت ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے گستاخانہ سوالات کیے تھے اور اللہ کو دیکھنے کی ضد کی تھی، اور اس کی پاداش میں ان پر آسمانی بجلی گری تھی، اور ایک دوسرے کے سامنے یہ سب ہلاک ہوئے تھے۔ پھر بھی تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر کرو، تاکہ نہ صرف تم شکر کرو، شاید تمہیں سیدھا رستہ نظر آ جائے اور تم توبہ کر لو۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر فرعون سے، اس کے لشکر سے ہم نے ان کو نجات دی، اور یہ دریا کے بیچ سے نکل کر دریا پار بھی کر گئے۔ سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا تھا، لیکن وہاں سے چل کر کچھ دور ہی جا کر بت پرستوں کو بت پرستی کرتے دیکھ کر اپنے پیغمبر سے کہتے کہ ہمارا بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو۔ یہ پورا بیان سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں ہے، جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مناجات کی کہ اللہ سے معافی دلوا دے۔ معافی کی صورت یہ نکلی کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اسے قتل کر دو، یا وہ خود اپنے آپ کو قتل کر لے۔ اتنے لوگ مرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے توبہ طلب کی، معافی مل گئی۔ جو مر گئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کرتے ہوئے اتنا بڑا جرم بھی بخش دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا فرمایا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بیزاری ظاہر کی اور تورات کے احکام ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا اور کہا، اب بولو، تم پر پہاڑ گرا دیں اور تمہیں پاش کر دیں، یا احکام قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے سجدے میں گر کر گریہ وزاری شروع کر دی، اور اللہ کے احکام کو ماننے کا سچا پکا عہد کر لیا، اور دل میں دہشت کے ساتھ کنکھیوں سے کوہ طور کو بھی دیکھتے رہے۔ پھر پہاڑ ان کے سروں سے ہٹا لیا گیا۔ سرکشی نمبر 2، حکم ملا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت سجدے کی کیفیت میں جائیں اور حطتن کہیں کہ اے اللہ بخش دے، لیکن یہاں بھی انہوں نے قول و فعل دونوں بدل دیے۔ اسی واقعے کو ہم اگلی آیات میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں آیت نمبر 170 تک جائیں گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ اگلی آیت کے لیے انتظار کیجیے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔